فنکار دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں لیکن ان کا نام اور کام ہمیشہ سے ان کی پہچان بن کر زندہ رہتا ہے۔ معروف اداکار تنویر جمال بھی کچھ ایسی ہی شخصیت کے مالک تھے۔ مرحوم کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور جاپان میں دوران علاج انتقال کر گئے۔ تنویر جمال کے والدین کا تعلق ہندوستانی شہر لکھنؤ سے تھا۔ تقسیم ہند کے وقت وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور کراچی میں سکون اختیار کی۔ ان کے والد تدریس کے شعبے سے وابستہ تھے۔ ان کو اردو زبان اور ادب سے خاص شغف تھا۔ پاکستان آنے کے بعد ان کے والد نے پاکستان نیوی میں ملازمت اختیار کی۔ ان کی والدہ گھریلو خاتون تھیں اور تنویر جمال کو پیار سے گڈو کہا کرتی تھیں۔ تنویر جمال کی پیدائش کا سال 1960 ہے۔ ان کو والدین سے نرم لہجہ، شائستہ طبیعت اور تہذیبی رویہ ورثے میں ملا۔ وہ اپنے لیے اکثر کہا کرتے تھے کہ میں اندر سے ایک کم سن لڑکے جیسا ہی ہوں جو جوان ہے، زندگی کی جمالیات اور رہنائیوں سے ہمہ وقت بھرپور لطف اٹھانا چاہتا ہوں۔ وہ تعلیمی میدان میں والدین کی امیدوں پر پورا اترے۔ فرانس میں ہوٹلنگ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بحرین کے شاہی ہوٹل میں ملازمت اختیار کی۔ ملازمت کی اگلی منزل تھائی لینڈ تھی، وہاں قیام کے دوران نجی ایئر لائن میں ملازم جاپانی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ اپنی اس محبوب دوست سے اس کی سرزمین یعنی جاپان پر ملاقات کا ارادہ کیا اور وہاں جا پہنچے۔ پھر وہ خود اس سرزمین سے ہمیشہ کے لیے جڑ گئے۔ وہاں کئی کاروبار کیے، جاپانی لڑکی سے شادی رچائی جس سے 3 بچے بھی ہیں۔ تنویر اپنے نواسے کو بہت پیار کرتے تھے۔ وہ واحد پاکستانی تھے جنہوں نے جاپان میں مختلف اشتہارات کے لیے ماڈلنگ بھی کی۔ انہوں نے غیر ملکی آٹو موبائل کمپنیوں کے لیے بھی ماڈلنگ کی۔ ان میں سے چند جاپانی کمپنیوں نے جب پاکستان میں تشہیری مواد بھیجا تو وہ پاکستان میں بھی متعارف ہو گئے اور یوں انہیں پاکستانی شوبز میں بھی داخل ہونے کا موقع مل گیا۔ 1989 میں پی ٹی وی سے نشر ہونے والے مشہور زمانہ ڈرامہ سیریل جانگلوس سے تنویر جمال کو شہرت ملی۔ انہوں نے چند ایک پاکستانی فلموں میں بھی کام کیا۔ ان کے چند مشہور اور نمایاں ڈراموں میں جناح سے قائد، سمجھوتا، بابر، انتہا، جنم جلی، جلتے سورج، تیری رضا، خرش، کوئی چاند رکھ، خواب زادی، دل کیا کرے، میرے دوست میرے یار، راز الفت، مہلت، میرے اپنے اور دیگر شامل ہیں۔ تنویر جمال نے 90 کی دہائی میں اداکاری کے ساتھ ساتھ اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی کھولا جس کے تحت پاکستان کا پہلا ایکشن ڈرامہ گاڈ فادر بنایا جس کو پاکستان اور جاپان میں شوٹ کیا گیا۔ مرحوم کا کیریئر تقریباً 4 دہائیوں پر مشتمل تھا جس میں ہر طرح کے کردار ادا کیے۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ اپنی نئی فلم جیپنیز کنیکشن کی پاکستان اور جاپان میں ریلیز کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس فلم کا آفیشیل ٹریلر بھی جاری ہو چکا تھا۔ مرحوم اس فلم کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر، رائٹر اور ایکٹر بھی تھے۔ اس فلم کی 70% عکس بندی جاپان میں ہوئی۔ اس فلم کا معیار ہالی ووڈ کی انگریزی فلموں جیسا رکھا گیا ہے تاکہ یہ بین الاقوامی معیار کی فلم ثابت ہو سکے۔ اس فلم کی پروڈکشن مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں ان کے ساتھ صرف ایک ہی پروڈیوسر ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور برطانیہ میں مقیم ہیں۔ یہ 2 گھنٹے پر مشتمل فلم ہے جس میں 2 گیت بھی شامل ہیں۔ 8 کروڑ روپے کے بجٹ میں اس فلم کو بنایا گیا ہے جس کے چند نمایاں فنکاروں میں مرینا خان، ہمایوں اشرف، رینا علی، تیمور خان، مائرہ خان اور ایک معروف پاکستانی تاجر رانا عابد حسین سمیت دیگر شامل ہیں۔ اس فلم میں تقریباً 20 اداکاروں نے کام کیا۔ 3 ہفتے تک جاپان میں اس کی عکس بندی ہوئی اور اس میں کئی کاریں بھی تباہ ہوتے دکھائی گئیں جن میں مرسڈیز اور دیگر قیمتی کاروں کے ماڈلز شامل ہیں۔ تنویر کے جمال کی پرچھائیاں پاکستانی شوبز انڈسٹری پر طویل عرصے تک برقرار رہیں گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔